ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کی ایرانی تنصیبات پر حملے کی مذمت، ایران کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی، ایران کے حق کے دفاع کی بھرپور حمایت۔ کہا گزشتہ اجلاس میں کونسل ارکان نے کشیدگی سے آگاہ کیا تھا، امن کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان نے UN چارٹر کے مطابق اصولی موقف اپنایا، مشرق وسطی مزید عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، مزید کشیدگی کے اثرات خطے کے باہر بھی اثر انداز ہوں گے۔ پاکستان کا فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گترس کا کہنا ہے امن کو موقع دینے کی بجائے ایران پر حملہ کیا گیا، خطے کے شہری مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے، جنگ روک کر جوہری پروگرام پر سنجیدہ اور مستقل مذاکرات کیے جائیں، ایران کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ۔ سربراہ IAEA کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا امن کو راستہ نہ دیا گیا تو تباہی و بربادی ہوگی، اپنے نمائندے ایران بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی مندوب نے حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا، امریکی حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اعلان، کہا امریکہ نے پھر نیتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ ایران پر حملہ کر کے اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد کی، سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکی مندوب کا خطاب، کہا حملوں کا مقصد ایران کی ایٹمی صلاحیتوں اور مشرق وسطی میں عدم استحکام کی جڑ کو روکنا تھا۔ چین کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت، ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، روسی مندوب کا بھی ایران پر امریکہ کے غیر ذمہ دارانہ حملے کی مذمت۔ برطانوی مندوب نے کہا ایران کا جوہری پروگرام عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، ایران کشیدگی بڑھانے کے مزید اقدامات سے گریز کرے، فرانسیسی مندوب کا موقف۔ ایران کے صوبے یزد پر اسرائیل کا حملہ، 2 فوجی ٹھکانے نشانہ، 9 سیکیورٹی اہلکار شہید، ایرانی حکام کی تصدیق۔ شہداء میں اسلامی انقلابی گارڈ کور کے 7 ارکان اور 2 فوجی شامل۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے آپریشن کے 2 اہداف مکمل کرنے کے بہت قریب ہیں، مقاصد حاصل ہونے کے بعد کارروائیاں روک دیں گے۔ فردو ایٹمی پلانٹ پر حملے کے بعد نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ رجیم چینج کی اصطلاح کو سیاسی طور پر درست نہیں سمجھا جاتا، ایرانی حکومت اگر ایران کو عظیم بنانے میں ناکام ہے تو پھر نظام کی تبدیلی کیوں نہ ہو۔ امریکی صدر کا ایکس پر پیغام، کہا ہمارے حملے ایران میں بہت درست اور ہدف پر تھے، ایران میں جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید بتایا جا رہا ہے، ہماری فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیل کا پشت پناہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا، امریکہ کا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، 7 B-2 بمبار طیاروں کے ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملے، فردو، نتنز اور اصفہان پر بنکر بسٹر بم برسا دیے، فردو پر 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا، جوہری مقامات پر 30 ٹوماہاک میزائلوں کا بھی استعمال۔ ایرانی حکام نے فردو سمیت 3 ایٹمی تنصیبات پر حملے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ کو کس طرح جواب دیا جائے، حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایرانی قومی سلامتی کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب۔ دنیا کو دکھا دیا امریکی طاقت واپس آ گئی، ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا، اگر تہران نے ہمارے مفادات کو نقصان پہنچایا اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے، امریکہ کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا امریکی آپریشن ایران میں رجیم چینج کے لیے نہیں تھا۔ ٹرمپ نے کئی بار کہا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی، اسرائیل کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے، تنازع کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے، ایران کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ پینٹاگون حکام کے مطابق خفیہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر امریکی تاریخ میں B-2 کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا اہداف پر 2 درجن سے زائد ٹوماہاک میزائل بھی داغے گئے، ایران ہمارے طیاروں سے بے خبر رہا، کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوئی۔ امریکہ نے ایران کے ہاتھ سے بم چھین لیا، گزشتہ روز شاندار فوجی کامیابی حاصل کی، اگر تہران بم بنا لیتا تو استعمال بھی کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا مزید سخت حملے کریں گے، دیگر اہداف کو نشانہ بنائیں گے، حملوں کا مقصد ایران کی یورینیم افزودگی صلاحیت ختم کرنا تھا، دنیا کی کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی، اسرائیل زیادہ محفوظ ہو گیا، اب امن کا وقت ہے، ایران کو جنگ کے خاتمے پر راضی ہونا چاہیے۔ حملے میں فردو جوہری پلانٹ مکمل تباہ نہ ہو سکا، صرف نقصان پہنچا، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا انکشاف۔
امریکہ اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر جنگ میں کودا، حملہ ثبوت ہے کہ صہیونی سازش کے پیچھے واشنگٹن کا ہاتھ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شدید رد عمل، کہا امریکہ کو اس کی جارحیت کا جواب ضرور ملے گا، ہمارے پاس کئی آپشنز موجود، واشنگٹن جواب کا انتظار کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی وارننگ، عباس عراقچی ماسکو پہنچ گئے، روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنۂ ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی، آبنۂ ہرمز بند کرنا ایران کی ایک اور بھیانک غلطی ہوگی، امریکی وزیر خارجہ کا رد عمل۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا، سیاسی اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے باعث پیدا صورتحال پر غور ہوگا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ صدر مملکت کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار، کہا لاکھوں معصوم جانوں کو خطرہ، صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے، تمام فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، عالمی برادری بحران کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، آصف زرداری کا مکالمہ اور سفارتکاری اپنانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکی حملوں کی مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار تعزیت، کہا امریکہ نے IAEA کے تحفظ کے تحت آنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا، آگے بڑھنے کا واحد راستہ فوری مذاکرات اور سفارتکاری ہے، کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقدام اسرائیلی جارحیت کا تسلسل اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کو کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش، ایران کو UN چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے، مذاکرات اور سفارتکاری ہی تنازع کا واحد حل ہے۔ روس اور چین کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت، اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، تہران پر حملہ ناقابل قبول ہے، سعودی عرب، ترکیہ، عراق، قطر اور عمان کا اظہار تشویش، فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو فون، مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت، UAE کے صدر کا بھی سعودی ولی عہد اور امیر قطر سے رابطہ، ایران مذاکرات کی میز پر آئے تاکہ بحران کا سفارتی حل نکلے، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان کا مشورہ، فریقین تحمل سے کام لیں، ایک قدم پیچھے ہٹیں، یورپی یونین کی اپیل، مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، UN سیکرٹری جنرل کا پیغام، کیوبا، چلی اور میکسیکو کی بھی امریکی حملے کی شدید الفاظ مذمت۔ استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، تہران کے حق دفاع کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، اسحاق ڈار افغان وزیر خارجہ امیر متقی سے بھی ملے، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ مشرق وسطی کی خطرناک صورتحال، سما کی نان سٹاپ ٹرانسمیشن، ٹرمپ نے ایران پر حملے میں اسرائیل کا ساتھ دے کر مشکل راستہ چن لیا، سخت جواب کے بغیر ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں، جوابی وار انا نہیں، بقا کا مسئلہ ہے، تجزیہ کاروں کی رائے، کہا ایران سرنڈر نہیں کرے گا، میزائل حملوں کے ساتھ امریکی بیسز کو نشانہ اور آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے۔ خزدار کے علاقے اڑینجی میں 30 سے زائد مسلح افراد کا حملہ، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نصیر مینگل کا بیٹا عطا الرحمان جاں بحق، حکام کے مطابق مقتول شکار پر گئے تھے، ان کا بیٹا متی الرحمان بھی زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، جنوبی اور وسطی علاقوں پر حملے، امداد کے منتظر مزید 7 فلسطینی شہید، صبح سے اب تک 40 شہادتیں، اسرائیل کے مسلسل حملوں کے باعث فلسطینی محفوظ مقامات کی تلاش میں دربدر۔ لاہور میں بادل برس پڑے، جہلم، سیالکوٹ اور ڈسکا سمیت مختلف شہروں میں بارش، گرمی کی شدت میں کمی، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں مزید رمجم کا امکان۔ فیفا کلب ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے، جرمن کلب بورشیا کی پہلی کامیابی، جنوبی افریقی کلب کو 4-3 سے ہرا دیا، اٹالین کلب انٹر میلان نے جاپانی کلب کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی تھی۔ اور ملی نغموں کا سب سے بڑا مقابلہ، سما کی آواز، ملک بھر سے 16 بہترین آواز جادو جگائیں گی، لہو گرمائیں گی، استاد غلام علی خان، اسرار شاہ اور سارہ رضا خان جج، 14 اگست تک ہر اتوار رات 11:05 پر صرف سما پر۔